لا خیر فی کثیر من نجواہم آداب مشاورت، آداب مشاورت، یہ آداب مشاورت اس لیے بیان کیے گئے کہ انہوں نے پوشیدہ مشورے کیے یا نہیں؟ منافق کی قوم نے پوشیدہ مشورے کی رات کو کہ کیسے تہمت لگیا جائے، کیا کچھ کیا جائے، تو فرمایا مشاورت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں۔ یہ نجوا کہتے ہیں سرگوشی، نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں۔ جو ہی لوگ دیکھو نا سرگوشی کرتے ہوئے، غلط عام طور پہ سرگوشی کرتے ہیں، یہ کانوں میں باتیں کرتے ہیں، سرگوشی ہے کانوں میں بات کرنا۔ کوئی سرائکی بیٹھے گا نا، وہ رضوان ہی کہہ لیا خس بس، ہاں نجوا دمانا خس بس کرنے، خس بس سمجھے۔ فرمایا نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں، اکثر سرگوشیاں غلط ہوتی ہیں، ہاں مگر وہ شخص کے حکم کرے کہ اس کا صدقے کا حکم جو کرے نا وہ سرگوشی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے میرے، انہوں نے کہا مسجد میں نے بنوانی ہے گھر، لیکن پیسہ ایک نہیں۔ میں نے کہا اللہ کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ تو میرا ایک دوست تھا، ملا مجھ کو، میں نے کہا آپ کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے، تو سرگوشی کی علیحدہ کر کے میں نے کہا فلاں جگہ مسجد بنانی ہے، تیرے دل میں کرنا حاضر۔ مسجد اگرچہ مختصر تھی، چھوٹی تھی، ان دنوں 20-25 ہزار روپیہ بڑی مشکل سے لگا ہو، الحمدللہ بن گئی۔ تو حکم کرے کہ اس کا جی صدقے کا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے سرگوشی کو، یا کس کا نیکی کا حکم کرے۔ نیکی کی بھی میں مثال دوں، میری قوم جو ہے نا پہلے سو جہالت کے دور میں چلی گئی، اب الحمدللہ آج ہی قوم سدھر گئی ہے، حافظ عالم بن گئے ہیں کافی۔ تو وہ مرید جو تھے نا ان کے پیر بدعتی تھے، وہ آتے تھے، لیکن میری عادت ہے کہ میں ان کو بھی ملتا، جیسے وہ ان کو پیسے دیتے میں بھی ان کو پیسے دے دیتا، مجھ سے خوش ہوتے۔ پھر لوگوں کو کہتے ہے تو وہابی، لیکن اچھا وہابی ہے، اس کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھایا کرو۔ تو بڑا پیر فوت ہو گیا، اس کی داڑھی تھی، نماز پڑھتا تھا۔ اب اس کا بیٹا جانشین ہوا، لیکن وہ کیا تھا، داڑھی منڈا تھا، نماز تو پڑھتا تھا لیکن داڑھی منڈا تھا۔ تو میں گیا تعزیت کرنے کے لیے، پھر ان کو کہا حضرت ایک سرگوشی کرنی آپ کے ساتھ عہد کی، کہنے گا ٹھیک ہے، علیحدہ لے گیا۔ میں نے کہا دیکھا آپ ابے کے جانشین ہیں اور داڑھی منڈا پیے تو نہیں ہوتا، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وراثت چلی ہے، پھر آپ سید بھی ہیں، سید بھی تھا۔ تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب وعدہ ہے، مشت داڑھی رکھا ہوا۔ اس وقت سے اس نے داڑھی مشت رکھا دی، اور میں اس کے لیے اب بھی دعا کرتا ہوں کہ میری بات اس نے مان لی۔ وہ اتنا سخت بیتی بھی نہیں تھا، کوئی مجبور تھا مریضوں کی وجہ سے، جمعہ نماز میرے پیچھے آ کے پڑھتا جب کبھی اس کو موقع ملتا۔ تو میں کہتا ہوں اپنے جو بندوں کو کہ دیکھو ایک بدعتی قسم کا پیر تھا، چاہے سخت نہیں تھا، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ایک اور شاگرد میرے پاس ہے، وہ چھوٹی داڑھی اس کی، کہنے لگا استاد جی میں نے رات کو خواب دیکھا آپ مجھے اکیلے لے گئے اور کان میں کوئی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہی بات کر رہا ہوں، تیری چھوٹی داڑھی ہے اس کو مکمل کر لو۔ ابھی بھی ایک ساتھی عمرے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ حسین بن کے جاؤ، حضرت کی بارگاہ میں حسین بن کے جاؤ، داڑھی اسی کے بعد میرا یہ کہنا تھا کہ زار و زار رونے لگا۔ ابھی ایک ہفتہ اس سے کچھ زائد ہوا ہے، کہنے لگا وعدہ ہے۔ یہ ابھی میں گیا نا جمعہ پہ، ابھی کی بات ہے، کہنے لگا وعدہ ہے اب میں پوری داڑھی رکھوں گا، مشت داڑھی۔ اور وہ تقریباً پہنچ گیا ہوگا
وہاں حضرت کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لوگ داڑھی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ داڑھی فرض عملی ہے. کیا؟ ہاں واجب ہے، وہی مانا کہ فرض عملی ہے. چلیے تو فرمایا یہ سرگوشی کیا کرو مگر وہ شخص کے حکم کرتا ہے صدقے کا یا کس کا؟ نیکی کا، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان کا اصلاح کا. میرے ایک شاگرد کا بیٹا وزیر بنا تھا ہمارے علاقے کے اندر، صوبائی وزیر بنا تھا. تو اس نے مجھے کہا، یعنی میرے شاگرد کا بھی بیٹا تھا، تو میں دادا ہوا نا اس وزیر کا. تو مجھے کہنے لگا کوئی کام، میں نے کہا کام ہے. میں اکیلا لے گیا، میں نے کہا اکیلے کام. اس نے سمجھا اپنا کام بتائے گا. میں نے کہا یہ تیرا فلاں رشتہ دار جو ہے نا لڑکا، یہ BA ہے، اس کی ملازمت نہیں ہو رہی، بچہ بڑا شریف ہے، نمازی ہے، داڑھی ہے، اس کی ملازمت لگا دے. واہ استاد جی واہ، اپنا کام نہ بتایا. میں نے کہا میں اپنا کام نہیں بتاتا وزیر شریروں کو، یہ تیری قوم کا ہے، تیرا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، نیک ہے بچہ، ایسے آوارہ پھر رہا ہے، اس کی ملازمت کرتا ہوں. لگ گئی تو اس کی ملازمت کی. میں اپنا ذاتی کام نہیں بتاتا، حالانکہ اچھے اچھے آدمی ہیں، میرے دوست ہیں، کبھی ان کو ذاتی کام نہیں بتایا. چلیے وہ میں یا فلزال کا، اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام، اشارت لکھو جی. کہ اصلاح بین الناس کا معنی میں نے کیا ہے نا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، سرگوشی کرو، وہ ٹھیک ہے. سمجھے جی؟ ایک آدمی کو ادھر لے جاؤ بھئی صلح کر لے، دوسرے کو لے جاؤ صلح کر لے، صلح اچھی بات ہے. وَمَن يَفْعَلْ بِشَارَۃ، اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے، پس ان قریب دیں گے ہم اس کو اجر عظیم. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، انجام شذوذ. انجام شذوذ، شذوذ کہتے ہیں علیحدگی کو. شذوذ کس کو کہتے ہیں؟ علیحدہ ہو جانا، اکیلا ہو جانا. من شذ شذ فی النار. میرے حضرت فرماتے ہیں علیکم بالجماعت، تم اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ شامل رکھو، شذوذ نہ اختیار کرو. من شذ شذ فی النار، جو علیحدہ ہوتا ہے جماعت سے اس کو علیحدہ کر کے ڈالا جائے گا نار کے اندر. ایک طالب علم کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد بڑے محقق ہیں. ارے میاں کیسے محقق ہیں؟ وہ جی نئے نئے مسائل نکالتے ہیں، اور مولویوں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں، نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور دلائل کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. میں نے کہا تیرے استاد پھر محقق نہیں ملحد ہیں. کیا؟ جو نئے نئے مسائل نکالتے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے خلاف، جو نئے نئے مسائل نکالتے ہیں ان کے خلاف اور اس پہ دلائل، وہ ملحد ہیں، محقق نہیں. میرے عزیز میں بار بار تاکید کروں گا، آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل رکھیں. سمجھا جی؟ یہی مسلک برحق ہے، اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کون کر رہے ہیں؟ اکابر دیوبند ہیں، یہی ہیں اہل سنت والجماعت. سمجھے جی؟ کہ خیال کرنا اپنی طرف سے کوئی. میں تفاسیر کے مطالعے بہت کرتا ہوں، پہلے کرتا رہا، اب تو کچھ کم کر دیے ہیں، لیکن وہ مختلف اقوال میں سے پھر میں کہاں آ کے ٹھہرتا ہوں؟ حضرت تھانوی پہ بیان القرآن، تفسیر عثمانی پہ مولانا ادریس کانزوی جو ہمارے دیوبندی ہیں نا، ان کی تحقیق کو حرف پہ آخر سمجھتا ہوں. مطالعہ خوب کرتا ہوں لیکن حرف پہ آخر میرے لیے ان کی ہوتا ہے. اچھا جی میرے عزیز کہاں پہنچ گئے جی؟ انجام شذوذ لکھا ہے. شذوذ کا تنہ اختیار کرنا، اور وہ شخص کے مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو چکی واسطے اس کو ہدایت. بھئی حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تشریح دیکھو آگے ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلتا ہے مومنین کی راہ کے علاوہ. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو اکابر گزرے ہیں
उलमाए मुहक्किकीन और मुर्शिद कामिल ये मोमिन थे या नहीं थे? तो इन तमाम मोमिनीन की राह छोड़ के अपनी राह इख्तियार करता है। आपके कराची के अंदर हैं कोई जमातुल मुस्लिमीन है, दूसरी जमातें हैं कैप्टन की वगैरह वगैरह, या हमारे इन सारे बुजुर्गों को क्या कहते हैं? तो काफिर कहते हैं, किताब में लिखी है उन्होंने। अगर वो काफिर हैं तो कुरान कैसे सही है? कुरान उनके जरिए पहुंचा है या नहीं? या काफिर के जरिए कुरान पहुंचा ना, तो जो काफिर हैं कुरान में भी खालत मत कर दिया उन्होंने। तो हजूर की मुखालफत की निशानी क्या बताई गई है कि चलता है गैर सबील मोमिनीन, जो मोमिन चले आ रहे हैं कर्म दर कर्म उनकी राह छोड़ के दूसरी राह इख्तियार करता है, ये मुखालिफ है हजूर का। नवल्लिही मा तवल्ला, फेरेंगे उसको जहाँ ही फिरेगा, शुतुर्बे महा, और दाखिल करेंगे उसको जहन्नम के अंदर, और बुरा है ठिकाना। अब ये बात समझ आई या नहीं? तो जब कहा गया कि मोमिनीन की राह जो छोड़ देता है वो किसका मुखालिफ है? रसूल का मुखालिफ है। तो इजमा हुज्जत हुआ या नहीं? भाई मोमिन जिस चीज के ऊपर कायम हो गए वो क्या है? इजमा है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि इजमा मुस्लिमीन क्या है? हुज्जत है। और मुस्लिमीन का इजमा होगा उलमा का, उलमाई मुहक्किक है ना मसाइल में। मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर इकट्ठे होते हैं पाकिस्तान के और वो एक इलाज के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं, सारे डॉक्टर कहते हैं ये इलाज होना चाहिए बीमारी का, तो ये डॉक्टरों का इजमा हुज्जत हो गया नहीं? सारे डॉक्टर कहते हैं ये इलाज हो, लेकिन एक कहता है कि इलाज ना हो तो उसको जूते मार के भगा देंगे या जेल में डाल देंगे। वो तमाम डॉक्टरों का इजमा है कि ये इलाज हो, बेवकूफ़ तू ये क्या कहता है? तो जब डॉक्टरों का इजमा हुज्जत है, इसी तरह इंजीनियर हैं, इंजीनियर इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं तामीर इस तरह बनाई जाए, तो तमाम इंजीनियर एक तरफ हैं, एक इंजीनियर मुखालफत करता है तो उसको जूते नहीं मारेंगे कि सब इंजीनियरों का इत्तेफाक है। तो जब वो हुज्जत हैं तो उलमाए किराम का इजमा हुज्जत नहीं है कि उलमाए किराम का इजमा हो चुका है इस बात के ऊपर कि मिर्ज़ाई दायरा इस्लाम से क्या है? खारिज हैं। आपकी असम्बली ने भी उनको खारिज कर दिया है। इसी तरह मुनकरीन हदीस पे भी इजमा है उलमाए किराम का, हदीस का मुनकर भी का है। देखो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, तख़वीफ़ उख़रवी बराए मुशरिकीन, तख़वीफ़ उख़रवी बराए मुशरिकीन। इस शिर्क की बात क्यों चली आ रही थी? पहले तो चोरी की बात थी, वो इसलिए कि वो मुनाफिक था ना, बेईमान तोमा था या बशीर था, उस मुनाफिक के खिलाफ जब फैसला किया ना हजरत ने, तो मुर्तद होकर भाग गया। मुनाफिक तो पहले था, अब ज़ाहिर ज़हूर काफिर होकर भाग गया मक्का। कहाँ चला गया? मक्का चला गया। वहाँ शिर्क करता रहा, भगवत परस्ती, खुदा की कुदरत था तो वो चोर, तो एक जगह वो चोरी कर रहा था, नक्ज़न कर रहा था, तो दीवार थी जरा कमजोर कच्ची, वो दीवार गिरी, वहाँ मर गया मक्के पाक के अंदर। इसलिए अब शिर्क की भी तरदीद की जा रही है, क्योंकि मुशरिक हो गया था ना वो। तख़वीफ़ उख़रवी बराए मुशरिकीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शता इस बात को कि शिर्क किया जाए साथ उसके, और बख्श देता है उस गुनाह को जो कम हो शिर्क से, जिसके लिए चाहेगा अल्लाह ताला, उसका करम है। और जिसने शिर्क किया साथ अल्लाह के पास ताकि गुमराह हो गया, गुमराही बई। मेरे मोहतरम जरा गौर फरमाएं, एक आदमी मुशरिक है ना, तो अपनी जिंदगी में शिर्क से तायब हो जाता है तो तौबा क्या उसकी कबूल है। शिर्क की हालत में मर जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए क्या है? दोस्ती है। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश क़यामत में नहीं फरमाएंगे। शिर्क के अंदर मौत आई, बाकी शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों के ऊपर अगर उसकी मौत आ जाती है तो क़यामत के दिन अल्लाह करीम है, चाहे तो बिल्कुल ही बख्श दे।
چاہے دوزخ میں ڈالیں کچھ عرصے کے لیے، چاہے بالکل باقی دیں، لیکن شرک کو نہیں بخشیں گے قیامت کے دن، نہیں سمجھ؟ دنیا میں توبہ کر، شرک کی عالم میں جو مرے گا اس کی بخشی نہیں ہوگی۔ اچھا جی حضرت، ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہاں پہنچ گیا جی نفی شرک اعتقادی، نفی شرک اعتقادی۔ ایک بھائی شرک فعلی ہوتا ہے کہ جیسے نظر و نیاز غیر کی دینی، تحریمات وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی کہ کسی کے متعلق اعتقاد رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا، اور ہماری پکاروں کو سنتا ہے، سمجھا؟ تو یہ ہے شرک اعتقادی، اعتقاد میں خلل آ گیا، ہماری پکاریں سنتا ہے، مدد کرتا ہے۔ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے یہ مشرک یا نہیں پوجا کرتے یہ مشرک سوائے اللہ تعالیٰ کے مگر کس کی؟ مؤنثوں کی۔ میرے عزیز، یہ جو مشرک بت بناتے تھے نا، مشرک، ان بتوں میں کوئی بت ایسے تھے جو مردوں کی شکل میں ہوتے، کس کی شکل میں؟ اور کئی بت ایسے ہوتے تھے جو عورتوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ عورتیں بھی ان کی پیرانی گزری ہے نا، ان پیرانی عورتوں کی شکل پہ ہوتے، پھر ان کی بھی پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے۔ چنانچہ مکے پاک کے اندر یہ لات منات، یہ دو بت جو تھے وہ تو مرد کی شکل میں تھے، لیکن عزا بت، سنتے ہو نا عزا، یہ ایک پری کی شکل کے اندر بت تھا، تو عورت کا بت ہوا ہے نہیں، تو اس کو بھی پکارتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیز رام چندر جی اور سیتا جی، رام چندر جی گزرا ہے یہ ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر پرانا گزرا ہے ان کا، اس کا بت بناتے تھے، وہ مرد تھا، اور سیتا کون تھی؟ عورت تھی، یہ ہندوستان کے بناتے تھے۔ اب تو ادھر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، سن 53 کے اندر جب ہم گرفتار ہوئے تھے ادھر سینٹرل جیل کے اندر، تاریخ ختم نبوت کے اندر، تو ایک لکشمی بلڈنگ تھی پرانی کراچی کے اندر، بولٹن مارکیٹ کی طرف، اس بلڈنگ کا نام تھا لکشمی بلڈنگ، اور لکشمی کا بت تھا باقاعدہ بنا ہوا اس بلڈنگ کے اوپر، وہ ہندو نے بت بنا دیا تھا تمہاری کراچی کے اندر، اس کی پوجا کرتے تھے، ایسے ایسے نظر۔ اب میرا خیال نہیں ہے، ایسے سنا تھا آپ نے کو، لکشمی بلڈنگ سنی ہے نا؟ آپ بلڈنگ سنی ہوگی، لیکن بت میں نے دیکھا تھا اس وقت تھا، اب ختم ہے۔ تو اب یہ مشرک لوگ جو ہیں نا، عورتوں کے بت بنا کے بھی ان کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واہ واہ، ایسے نکمے لوگ ہو، مرد تو مرد، عورتوں گئی تو میں نے نہ چھوڑا کہ ان کو بھی معبود بنا دیا۔ یہ زیادہ قباحت ہے یا نہیں؟ زیادہ قباحت ہے۔ دیکھو، ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے یا نہیں پوجا کرتے اللہ کے سوا مگر مونسوں کی، اور حقیقت کے اندر یہ پوجا کرتے ہیں شیطان کی۔ کس کی؟ کیوں؟ ایک تو شیطان ان کو ورغلاتا ہے کہ شرک کرو، دوسرا کل میں نے عرض کیا کہ جہاں بت پرستی ہوتی ہے یا غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے وہاں شیاطین کافی ہوتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور حقیقت میں نہیں پکارتے مگر شیطان، کس کو؟ سرکش کو۔ اب اس کی میں دلیل بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لکھ لو، کانا یدخلو، وہ شیطان داخل ہوتا تھا، کانا یدخلو فی اجواف الاسنام، کانا یدخلو فی اجواف الاسنام، شیطان جو تھا نا وہ بتوں کے پیٹ میں چلا جاتا تھا۔ کہاں چلا جاتا تھا؟ بتوں کے پیٹ میں۔ اب مشرک آتا تھا نا، بت کو پکارتا تھا کہ حضرت صاحب میری مدد کرو، تو شیطان اندر سے کہتا تھا ہوں، کیا کہتا؟
یعنی تیری مدد کرتا ہوں، جیسے کل میں نے کہا درخت کے اندر سے ہوں کر رہا تھا کان یدخل فی اجواف الاسنام فیتکلم داعیہا، پکارنے والے کے ساتھ وہ بات کرتا تھا، فیتکلم داعیہا۔ اب دیکھو جی میرے عزیز، حوالہ بھی لکھو، تفسیر بحر محیط، تفسیر بحر محیط جلد نمبر 3 صفحہ 252، تفسیر بحر محیط جلد نمبر 3 صفحہ 252۔ یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ وہاں شیطان ہوتا ہے، جواب دیتا ہے۔ کہ بعض مشرکین نے خود مجھے کہا تھا، مشرکوں نے کہا کہ ہمیں جواب ملتا ہے پکارتے ہیں، اس لیے میں نے حوالہ لکھا ہے، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو لعنت کی اس کے اوپر اللہ نے، شیطان یعنی ملعون کو پکارتے ہیں۔ وقالا عداوت شیطان کا بیان، عداوت شیطان، جب اللہ نے شیطان کو ملعون کیا نا تو کہا شیطان نے البتہ ضرور لوں گا میں تیرے بندوں سے حصہ مقرر شدہ۔ شیطان ملعون ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں اکیلا دوزخ میں نہیں جاؤں گا، تیرے بندوں سے ایک بڑا حصہ لے کے جاؤں گا، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر شدہ۔ اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ تیرے بندوں کو ساتھ لے جاؤں گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ تیرے بندوں سے اپنا حصہ لیتا رہوں گا۔ ایک غیر اللہ کی جو نظر و نیاز دیتے ہیں، حقیقت میں کس کی نظر و نیاز ہے؟ شیطان کی یہی نظر و نیاز ہے۔ والا اذلنہم، یہ تفصیل ہے، تفصیل ماقبل۔ کیسے حصہ لوں گا؟ ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں، نیچے فی العقائد لکھو، ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں، والا منینہم، اور امیدیں دلاؤں گا ان کو گناہوں کی، معاصی کی امیدیں دلاؤں گا، گمراہ کروں گا عقائد میں اور امیدیں دلاؤں گا ان کو تیرا معاصی دے۔ امید ایسے شیطان کہتے ہو شراب پی لو، تھوڑی پی لو، یہ ہاضمہ بھی ہو جائے گا، قوت باہ کا بھی پیدا ہوگا۔ یہ پہلے تو امید دلائی، لیکن قوت باہ دور ہوتی ہے، جب شرابی بن جاتا ہے پھر نامرد ہو جاتا ہے، قوت باہ ختم ہو جاتی ہے، تجربہ ہے حکمہ کا۔ والا آمرنہم، اور البتہ ضرور حکم کروں گا میں ان کو، پس ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے۔ جانوروں کے کان کاٹتے تھے یا نہیں؟ ایسے کاٹتے تھے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 قسم کے جانور تھے، صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، ہاں، ان کو بتوں کے نام کر دیتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے نہ دودھ پیتے، اور ان کی نشانی یہ ہوتی کہ کیا کر دیتے؟ کان کر دیتے۔ ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارا محاورہ ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا بدماش ہے کہ اس نے جانوروں کے بھی کان کاٹ ڈالے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اتنا بدماشی میں چلا گیا کہ جانوروں کے بھی کان کاٹ لے، یہ بھی معنی ہے۔ والا آمرنہم، اور البتہ ضرور حکم کروں گا ان کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے۔ یہ معنی لکھ لو، خلق اللہ منا صورت، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے۔ میں حکم کروں گا ان کو تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو کیا کریں گے؟ بگاڑیں گے۔ ایک تو جانوروں کے کان کاٹ دیے تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا یا نہیں بگاڑا؟ دوسرا یہ داڑھی مڈا دی، کیا؟ حالانکہ داڑھی سبحان اللہ
حدیث پاک میں آتا ہے، سمجھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا، زین الرجال باللحا، داڑھی کے ساتھ کیا مزین کیا مردوں کو، سمجھے جی کیا؟ تو حاشیے پہ لکھ لو جی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ کے اندر داڑھی منڈوانا بھی اس تغییر میں داخل ہے۔ جو داڑھی منڈواتا ہے وہ یہی عمل کر رہا ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ والا شیطان کے پنجے میں آ گیا ہے۔ داڑھی منڈوانا بھی اس تغییر میں داخل ہے۔ یہ دو تفسیروں کا حوالہ لکھو، بیان القرآن اور تفسیر عثمانی، دونوں بڑے بزرگ ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، رفاقت شیطان کا انجام، اور جو بناتا ہے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے، پس تاکہ تباہ ہو گیا تباہی واضح۔ یعدہم، وعدہ دیتا ہے ان کو عقائد میں برے وعدے، وَیُمَنِّیہم، امیدیں دلاتا ہے ان کو اعمال میں، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، انجام مشرکین، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ۔ اب مشرکین کے انجام کے بعد مومنین کو بشارت ہے، جو ایمان لائے عمل کی اچھے، داخل کریں ان کو بہشت کے اندر، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، پڑا ہوا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا اللہ سے بار بات کے۔ لیس بامانیکم، یہ زجر ہے، زجر۔ ایک دفعہ جی حضور کی خدمت کے اندر اہل کتاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مومن بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آپس میں بحث ہو گئی۔ مومن کہتے تھے کہ ہم بیشتی ہیں، اور اہل کتاب کیا کہنے لگے، ہم بیشتی ہیں کہ ہمارے نبی قدیم، ہماری کتابیں قدیم، اس لیے ہم بیشتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور مومنین کو تنبیہ کر دی کہ ایسے اپنے آپ کو بہشتی نہ کہا کرو، قانون بتا دیا کیا، کہ جس کے اندر ایمان کامل ہے اور اعمال صالحہ ہے وہ کیا ہے، وہ بہشتی ہے، قانون بتا دیا۔ فرمایا لیس بامانیکم، نہ تمہاری امیدوں پہ مدار ہے، نہیں مدار تمہاری امیدوں پہ، ہماری من امیدوں پہ، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پہ مدار ہے۔ من یعمل سوءا، پہلے مدار عذاب لکھو، عذاب کا مدار اس چیز پہ ہے، مدار عذاب۔ جس نے عمل کیا برا بدلہ دیا جائے گا اس کا، یہ مدار عذاب ہے، اور نہ پائے گا واسطے اپنے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہ مددگار۔ آگے مدار ثواب لکھو، من یعمل من الصالحات، مدار ثواب۔ اور جس شخص نے کیے نیک کام، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لکھ لو شرط قبولیت عمل، شرط قبولیت عمل، عمل کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے جی، ایمان ہے، شرط ہے کہ مومن ہو۔ بس یہی لوگ داخل ہوں گے بہشت کے اندر، اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر۔ نکیر کل میں نے سمجھایا تھا نا، نکیر اس کو کہتے ہو گٹھلی کے پشت کی طرح جو تل کی جگہ ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، ترغیب اتباع اسلام، اتباع اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور کون زیادہ اچھا ہے بیعتبار دین کے، اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ مخلص ہے۔ اخلاص بابا ضروری ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، اور تابع ہوا ملت ابراہیم پہ،
درا حال کی ابراہیم کہا حنیف تھا، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ دو۔ واتخذ اللہ فضیلت ابراہیم، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دوست۔ میرے عزیز، پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مدار عذاب، پھر مدار ثواب پڑھا، اب مدار وجوب طاعت، مدار وجوب طاعت۔ بھئی کس کی طاعت واجب ہے؟ کس کی طاعت ہمارے اوپر واجب ہے؟ مدار وجوب طاعت، اس ذات کی اطاعت واجب ہے جس میں کمال سلطنت بھی ہے، کمال علم بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ مدار وجوب طاعت، اور اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں۔ کمال سلطنت لکھو، آسمان زمین ساری کائنات اللہ کے ملک میں، یہ کمال سلطنت ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہ کمال کیا ہے؟ کمال علم۔